بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مسلم شریف کے مختصر سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہے، کسی محدث کی حدیث میں نکارت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نکارت کی علامت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے ثقات کی روایت کے مخالف ہونا، یعنی کوئی محدث ایسی روایت بیان کرے جو روایت ثقہ راوی کی روایت کے مخالف ہو، تو یہ اس کے نکارت کی علامت ہے۔ سوال نمبر 2، لوگ سند کے بارے میں کب سوال کرنا شروع کیے؟ جواب ہے جب فتنے واقع ہوئے، جب لوگوں نے اپنے طرف سے حدیث گڑھنا شروع کیا، جب فتنے واقع ہوئے تو لوگوں نے حدیث کے سند کے تعلق سے سوال کرنا شروع کیا۔ سوال نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صحابی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ساتھ لے کر گئے؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان۔ نبی پاک حضرت عثمان کو لے کر کے حضرت جابر کی عیادت کے لیے گئے۔ سوال نمبر 4، ابو عبد الرحمن السلمی نے شقیق سے بچنے کا کیوں کہا؟ صحیح جواب ہے شقیق خارجیوں والی رائے رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ابو عبد الرحمن السلمی نے شقیق سے بچنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 5، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال کس شے سے دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے الاترجہ۔ الاترجہ ایک پھل ہے جو جس سے خوشبو نکلتی ہے، خوشبودار پھل ہے۔ تو حدیث پاک میں جو مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو اترجہ سے، اس کی مثال اترجہ سے دی گئی ہے۔ سوال نمبر 6، اقرؤوا الزہراوین، حدیث پاک میں الزہراوین سے کون سی دو صورتیں مراد ہیں؟ اس سے البقرہ اور آل عمران مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں جو کہا گیا اقرؤوا الزہراوین، اس سے مراد سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ کی صورت کو یاد کرنے پر فتنہ دجال سے حفاظت کی بشارت دی گئی ہے۔ صحیح جواب ہے کہف۔ سورہ کہف کو یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا رہے گا، یہ بشارت دی گئی ہے۔ کون سی صورت کو قرآن پاک کے ثلث کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ تہائی کے برابر قرار دیا گیا ہے، سورہ اخلاص کو۔ اس لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 9، حدیث پاک میں بیع مسرات میں کتنے دن کا اختیار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے 3 دن کا۔ بیع مسرات کیا ہوتا ہے؟ اس کو بس آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ بکری، اونٹ وغیرہ کے تھن میں دودھ کو باقی رکھنا، بند کر کے رکھنا، یعنی اس کے بچے کو پینے سے روک دینا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کئی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بکری یا اونٹ وغیرہ بیچنے والا ہو اور تھن سے دودھ نہ نکالے، تھن کو باندھ کے رکھ دے، اور کیوں باندھ دیتا ہے؟ باندھتا اس لیے ہے تاکہ خریدنے والے کو لگے کہ اس کا تھن بڑا ہے، یہ زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے۔ اس طرح جو ہے دھوکے کے خریدنے والا دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں 3 دن کا اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے اگر چاہے تو واپس کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 10، جوف کعبہ میں پیدا ہونے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حکیم ابن حزام۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 11، پھلوں کی بیع کب تک ممنوع ہے؟ پھلوں کی بیع صلاحیت ظاہر ہونے تک، یعنی جب تک صلاحیت ظاہر نہ ہو، جب تک پختگی ظاہر نہ ہو، جب تک پکا ہوا نہ ہو، بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، ان یباع الزرع بالقمح واستقراء الارض بالقمح مذکورہ تعریف مسلم شریف میں کس بیع کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے بیع محاقلہ۔ بیع محاقلہ کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام تعریف جو کہتے ہیں بیع محاقلہ کی، وہ یہ کہ گیہوں کے درخت میں جو گیہوں لگا ہے، تر گیہوں، اس کو خشک گیہوں کے بدلے بیچنا، یہ بیع محاقلہ ہے، اور اسے منع کیا گیا ہے حدیث پاک میں۔ ٹھیک ہے، یعنی گیہوں کے درخت میں جو گیہوں لگا ہے اسے خشک گیہوں کے بدلے اندازے سے بیچنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 13، قال یحییٰ ان یشتری الرجل ثمر النخلات لطعام اہلہ رطبا
بخرصها تمرا، مذکورہ تعریف کس بے کی ہے؟ صحیح جواب ہے یہ تعریف جو ہے بیع عریہ کی ہے، اسے کہتے ہیں بیع عریہ، ٹھیک ہے، اور یہ 5 وسق سے کم ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اس میں وہی معاملہ ہے کہ خشک تر کھجور کو، یعنی درخت پہ لگے ہوئے کھجور کو خشک کھجور کے عوض بیچنا، جبکہ 5 وسق سے کم ہو تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ وہی جس طرح بیع محاقلہ ہے، بالکل وہی تعریف ہے، اسی طرح کی تعریف ہے بیع مزابنہ کی، مگر فرق کیا ہے کہ گیہوں کو، درخت پہ لگے ہوئے گیہوں کو خشک گیہوں کے بدلے بیچنا یہ بیع محاقلہ ہے، اور درخت پہ لگے ہوئے کھجور کو، تر کھجور کو خشک کھجور کے عوض بیچنا یہ بیع مزابنہ ہے۔ سوال نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے باغ پر کسے عامل بنایا تھا؟ صحیح جواب ہے اہل خیبر کو، خیبر کے باغ پر اہل خیبر کو نبی پاک نے عامل بنایا تھا۔ سوال نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ہر سال کتنی کھجوریں عطا فرماتے تھے؟ صحیح جواب ہے 100 وسق، یعنی 100 وسق، 100 وسق۔ وسق کا معنی سے ہوتا ہے جمع کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور وسق سے مراد یہ ہے کہ اتنا بوجھ جسے ایک اونٹ لے جا سکے، ٹھیک ہے، یعنی 12 شتر، اونٹ کا بوجھ۔ اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد 60 ساع ہے، اور ایک سا تقریباً 4 کلو 45 گرام کا ہوتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے یہاں کے علماء 4 کلو 45 گرام کا حکم دیتے ہیں ایک سا، تو 60 سا کا جو ہے ایک وسق ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 100 وسق کھجور اپنے ازواج کو عطا فرماتے تھے۔ سوال نمبر 16، کس عمل پر روزانہ 1 یا 2 قیرات اجر کم ہونے کی وعید ہے؟ صحیح جواب ہے کتا پالنے پر۔ اگر کوئی بندہ کتا پالتا ہے، شوقیہ کتا پالتا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے اجازت ہے اگر ضرورت ہے، شوقیہ کتا پالتا ہے تو اس کے نیک اعمال میں سے روزانہ 1 یا 2 قیرات اجر جو ہے کم ہوتے رہیں گے۔ اب قیرات ہے کیا؟ قیرات جیسے کہ دوسری حدیث سے واضح ہے، درود پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اسے جو ہے 1 قیرات اجر ملتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جیسا ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو احد پہاڑ تقریباً 9 کلومیٹر کے قریب جو لمبا ہوا ہے، اتنا اجر کم ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ کتا پالتا ہے ہر دن روزانہ۔ حدیث پاک میں پچھنے لگوانے والے کی کمائی کو کیا کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے خبیث، حدیث پاک میں خبیث کہا گیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، جو سمجھ میں آتی ہے دوسری حدیث سے، کیونکہ نبی پاک سے پچھنا لگوانا ثابت ہے اور سنت بھی ہے، لیکن اسے ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کے مشورے سے ہی لگانا چاہیے۔ سوال نمبر 18، حدیث پاک میں کس کتے کو شیطان کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے الاسود البہیم ذی النقطتین، یعنی خالص سیاہ کتا جو 2 نقطے والا ہو، یعنی جس کے دونوں آنکھوں کے اوپر سفید نقطے ہوتے ہیں، خالص سیاہ کتا ہو اور اس کی آنکھوں کے اوپر سفید نقطے ہوں، تو اس کو حدیث پاک میں شیطان کہا گیا۔ اب علماء کا اس میں الگ الگ رائے ہے کہ شیطان سے مراد شیطان یعنی جنات ہے، کیونکہ شیطان بھی حقیقت میں جن ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنات میں سے ہے شیطان، تو یہاں شیطان سے مراد جن ہے، کیونکہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جن جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے اسے اختیار دیا گیا ہے، بہت سے جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو بعض علماء نے بیان کیا ہے اس سے مراد جنات ہے، بعض علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کتا ہی ہے، مگر ایسا وہ کتا جو ہے اس کتے میں شیطان کی صفت غالب ہوتی ہے، جیسے کوئی انسان، کسی انسان کے اندر اگر شیطان کی صفت غالب ہو جاتی ہے تو اسے لوگ شیطان کہہ دیتے ہیں، اس طرح یہاں شیطان کہا گیا ہے اس کتے کو۔ سوال نمبر 19، ابو طیبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے تو آپ نے کتنی اجرت کا حکم دیا؟ آپ نے صاعین من طعام، یعنی کھانے کے 2 صاع کا حکم دیا، کھانا سے مراد کھجور کے، سمجھ میں آ رہا ہے، کھجور کے 2 صاع کا حکم دیا۔ تو یہاں دیکھیے اس سے پہلے والی حدیث میں کیا کہا گیا کہ پچھنے لگوانے والے کی اجرت جو ہے خبیث ہے، اب یہاں نبی پاک نے خود جو ہے اجرت دی، اجرت کا حکم دیا، تو یہ جو ہے ناسخ ہے، پہلی والی حدیث منسوخ ہے۔
سوال نمبر 20، وہ کون سی صورت ہے جس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کر کے خمر کی تجارت سے منع فرمایا؟ سورہ بقرہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تو نبی پاک نے اسے تلاوت کر کے خمر یعنی شراب کی تجارت سے منع فرمایا۔ اللہ کریم نے یہود پر کس شے کو حرام فرمایا تھا؟ اللہ کریم نے یہود پر شحوم یعنی چمڑے کو حرام فرمایا تھا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ زیادہ چالاک ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ چمڑے کو پگھلا کر کے دوسری چیز بنایا، انہوں نے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ چمڑے کو بیچنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اسے پگھلا کر کے دوسری چیز بنا کے بیچنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم چمڑا تھوڑی بیچتے ہیں۔ خیر، سوال نمبر 22، حدیث مکمل کریں۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کے آخری لفظ کو مکمل کرنا ہے۔ الا و ان لکل ملک حمن الا و ان حم اللہ، صحیح جواب ہے محارمہ، یعنی خبردار، بے شک ہر بادشاہ کا چراگاہ ہوتا ہے، اور اللہ کا چراگاہ سمجھنے کے لیے اس کے حرام کردہ اشیاء ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی چراگاہ جیسے کسی دوسرے کا چراگاہ ہے، وہاں کوئی دوسرا جانور نہیں جاتا، وہ ہے کہ اس کی حد ہوتی ہے، ایریا ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بادشاہ کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ حرام چیزوں کو اختیار کریں۔ حرام جو ہے وہ ایک حد ہے۔ حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے البراء۔ سورہ براء جو ہے سورہ توبہ جسے کہتے ہیں، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ حضرت براء سے یہ مروی ہے، براء بن عازب سے۔ حدیث مکمل کریں۔ ان عبداللہ بن مسعود قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغوه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ یہاں پہ جو ہے عقولهم آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما انت بمحدث، آپ کسی قوم میں ایسی بات بیان نہ کریں جسے ان کی عقل، جس بات تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکے۔ لا تبلغوہ عقولہم، جس بات تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں۔ الا، ورنہ اگر آپ ایسی بات بیان کریں گے جس بات تک اس قوم کے لوگوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ کانا لبعضہم فتنہ، تو ان میں سے بعض لوگوں کے لیے وہ بات جو ہوگی وہ حدیث فتنہ بن جائے گی۔ سوال نمبر 25، حدیث مکمل کریں۔ ان فی البحر شیاطین، اور نیچے ہے مسجونتن۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح جواب ہے مسجونتن۔ اوثقها سلیمان یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، بے شک سمندر میں شیاطین کو قید کیا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے انہیں قید کیا ہے، اور ان قریب وہ نکلیں گے، شیاطین نکلیں گے، تو لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ اب لوگوں پر قرآن پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی طرف سے باتیں گڑھ کے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے جمع کرنا، یعنی وہ جو ان کے پاس جو باتیں جمع ہیں، انہوں نے جو باتیں جمع کی ہوئی ہیں، اسے وہ لوگوں پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ مسجونتن کا لفظ آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔